اج تک حسین نہ ایک سجدہ یاد ہے نہیں پوری امت دو سجدے کرنے اس تے ایک دیتا سوچو تو اڈی تے میری حیثیت کے وے حسین دے سامنے ایک سجدہ دیتا دو دینے ایک دیتا ایک سجدہ پوری امت دے سجدیاں دے پاری ہے نہ کسی پیر دا سجدہ اس مقام تے پہنچیا نہ کسی مولوی دا پہنچیا نہ کسی موحد دا پہنچیا اور رندانہ سجدہ ادا کر کے گیا تے جڑے انج سجدے کرن انہاں اس طرح سجدے تو بعد بلندی ملنی نیزے تے اگلیاں چاڑیا انہاں دی کہ جرت ہے کہ نیزے تے چاڑا اس آپ چڑھوایا نیزے تے اس آکیا او میرے محبوب دے نواسے تو دے اجا سجدہ ادا کیتا ہے کہ ایک تیرا ایک سجدے تو بعد میں آکھا اس دا صرف میری بارگاہ وچ اس پیش کیتا ہے اس نو سر بلند کرو اس دا سجدہ میرے بارگاہ وچ قبول ہے اے دنیا ساری ویکھ لے وے کہ جڑا انج سجدہ دینے انہاں دے چہرے ہیں ہوندے نو حسین وانگو ہوندے اے بھی تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا سجدہ تا دے وے نہیں فرمایا ایک ہی سجدہ بہو تیرا نانا بھی قیامت والے دن ایک ہی سجدہ دے سی شفاعت واسطے حضور دے دو سجدے ثابت نہیں شفاعت واسطے تیرا نانا جس ویلے میری بارگاہ وچ سر رکھسی تے میں آکساں ارفع راسک یا محمد سل توتا وصفا تشفا او میری بارگاہ وچ سر رکھنے والے پھر چاہ منگ جو کچھ منگنا ہی شفاعت کر تو منگیا میں دتیا سا میرا دل کہندا ہے تسی بھی سوچو تساں بھی اللہ کھوپڑیاں دیتیاں دماغ دیتا ہے کیا کربلا میں جو حسین نے سجدہ ایک دیا یہ اسی سجدے کی تقلید نہیں ہے کہ نانا وہاں پیش ایک سجدہ کرے گا دوسرا سجدے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک سجدہ جو ہے بخشوا دے گا ایک سجدے نے کام کر دیا دوسرے کی ضرورت کیا ہے تو یہاں نواسا ہے وہ قربانی پیش ہوا ایک سجدے نے کام کر دیا فرمایا اس کو بلند کر دو یہ سجدہ ہے ہم سجدہ دے کر خود اٹھتے ہیں حسین سجدہ دے تو اسے اٹھایا جاتا ہے اور دیکھو دشمنی کرنے والیاں ذلیل کرنے واسطے سر کٹیا تے چایا اے نہیں پتا کہ اس سجدے کے بعد اگر اٹھایا جائے تو مسلمان اس کو عزت سمجھتے ہیں دشمن سے کام کروایا عزت دلوانے کا ورنہ وہ کٹ جاتا اگر سر تو اس کو پاؤں میں بھی رون سکتے تھے ٹھوکریں مار سکتے تھے جوتے مار سکتے تھے مگر کہا نہیں یہ جرت نہیں ہے تمہاری اس نے سجدہ دیا اس کو اٹھاؤ اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤ اور اعلان کرو کہ شہادت اس کو کہتے ہیں اور شہادت ایسی ہوتی ہے اور جو کہلاتے ہیں عاشق ان کی حالت ایسی ہوتی ہے گلا سجدے میں کٹوایا نہ جنبش کی نہ دم مارا جو آل مصطفیٰ ہوں ان کی ہمت ایسی ہوتی ہے اوے دشمنوں تسی ذلیل کرنا چاہنے ہو حسینہ نہیں اپنے ہتھاں نال اسنا سر نیزے تے چاؤ دسو کہ اس نماز پڑھی ہے سجدہ ایک کی تس دسو یہ مقام حسین ہے
یہ سجدہ حسین کا مقام ہے۔ اور شیخ بڑے محراب حرم میں پہروں دکانہ پڑھتے رہے۔ یہ مسیتیاں چ بڑے مولوی 24 گھنٹے وضو کرنے، چھل چھوبیاں چ بڑے لوٹے رکھے تلے پر پر کے، وقت پہ آپے امیت نمازیاں سارے آنا ٹھڈے مارنے پہ ان کے ادھر پہ نسل نماز گئی کی نماز کا ٹائم دیتا ہے۔ شیخ پڑھے محراب ادھر پیر صاحب کو یاد ہے وہ نماز پڑھنی جناب نفل پہ پڑھنے وہ آنا میر تکی میر کہ شیخ پڑھے محراب حرم میں پہروں دو گانا پڑھتے رہے۔ اے مولوی بھی پڑھنے رہون، پیر صاحب بھی پڑھنے رہون، اے بڑے بڑے مجتہد تے بڑے بڑے علماء جڑے جنہیں بڑے فاخرانہ لباس پائے یہ پڑھنے رہون نمازاں، لیکن سجدہ ایک اس تیغ تلے کا، اس تلوار نے تلے کھلو کے سجدہ تلوار سرے دے وے تے سجدے سر پہ ہے۔ او آجا سجدہ اینا مولویاں چے پیراں بچوں آج بھی کوئی کر دے وے، سجدہ ایک اس تیغ تلے کا، ان سے ہو تو سلام کریں۔ کدے ہے دے کرنا سجدہ ہے آجا کیڑا حسین کربلا وچ دیتا ہے کہ اسی چوک کے سلام کرا قبلہ من گیا۔ انہاں مسیت لبی مرنے نہ ٹائم آوے قدرتی بم چال ونجے تے مر ونجن تے بکھری گالے چیچا نہیں مرنے۔ حسین تا چیچا گیا ہے۔ حسین اگر اقتدار کے لیے گیا ہوتا تو اسے مدینے میں بھی مملکت ملتی تھی، بیعت کر لیتا، وہاں بھی پیسے ملتے، ملک ملتا، لیکن سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسد حسین۔ سر دے چھوڑے ساتھ نہیں دیتا، اسی سر نہ دینے ہاتھ چاہ دینے، فرق حسین تے اساں جتنا ہی وہ سر دیتا ہے ہاتھ نہیں دیتا، اسی ہاتھ چاہ دینے آپ ہمیں منگنے آستے دیو سرکار، اے نہیں دیونا نہ سر، اے بغیرت سر ہے، اس نے موڑیاں بغیرتا تے انجی رہ سی۔ حسین دا سر بھی غیرت والا یا تے موڑے بھی ہوئے۔ کپڑوں سے آ رہی ہے رسول زمن کی بو، کپڑوں سے اب خدا نہ نانے مولوی بن کے نہ سڑیو منی تقریر، چوڑ نہ کریو منی تقریر، بیان نہیں ذوق والے حسین نے غلام تے اس دے نانے کملی والے دے غلام بن کے سڑیو، بدعقیدہ مولوی بن کے نہ سڑیو، گستاخ ذہن رکھ کے نہ سڑیو۔ میری آواز تے تہاڈی حاضری مدینہ شریف لگ رہی ہے، کملی والا ویکھ رہا تو انو تے مینوں، میرا ایمان ہے تے تہاڈا بھی ہونا چاہیے۔ تے حسین چڑھیا، بڑیاں بڑیاں ماما پتر جمے، پر اس باوجہ پتر کسی نہیں جمے۔ کپڑوں سے آ رہی ہے رسول زمن کی بو، دولہا نے سونگی ہوگی نا ایسی دلہن کی بو، حیدر کی فاطمہ کی حسین و حسن کی بو، حیدر کی فاطمہ کی حسین و حسن کی بو، اور پھیلی ہوئی
تھی چار طرف پنج تن کی بو پھیلی ہوئی تھی چار طرف. اے میر انیس ایویں مصرع نہیں آکھیا سارے صاحب کہ چار طرفاں کیڑیاں مشرق مغرب شمال جنوب چار پاسے نہ پھیلی ہوئی تھی چار طرف. لیکن استاد آدمی ہے نا اے تو آڑے تے مینڈے اور گلا کرنے والا تو نہیں ہے. میر ببر علی انیل تھیا اس وچ کے اشارہ دیتا تے دماغ مینڈے عاجز جا ہوئے. میں اس وچ کے سمجھیا کہ پھیلی ہوئی تھی چار طرف, چاہے وہ صدیق اکبر ہوئے, چاہے وہ فاروق اعظم ہوئے, چاہے عثمان غنی ہوئے, چاہے وہ حیدر کرار ہوئے, پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنج تن کی بو. صحابہ کرام میں بھی پنج تن کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. کیا مطلب ہے؟ تسی آکھو جناب بڑے کٹ ہو جو تو نننا ایک کئیاں بہو پیڑی عادت تو نہیں تے شودیاں بوتیاں ہونیاں نے ننیا پیڑیاں گلنا کرنے لگو اعتراض کرنے اکھے جی یہ چار یار کی تھو آگئے پانچ تان کی بوئی نہ چکن جائی. میں دینا جواب ہونا تسی جمع ہی نہیں ہو علی عقل ہونا چاہیے شیرہ سمجھنے آستے. بو نہ کہ بو میں نے محبت آنا نا فرانے آتے بو بھی نہیں پہی صحیح بو ہی نہیں ہوا ہی نہیں لگی. اے پنجابی بولنے میں پنجابی آج بولنا پیا بڑے عرصے بعد کہ پنج تن کی بو کہ پنجا تنانی جڑی محبت ہے وہ انہا چوما چاہیے. صدیق اکبر میں بھی تھی, فاروق اعظم میں بھی تھی, علی المرتضیٰ میں بھی تھی اور حضرت عثمان غنی میں بھی تھی. جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں وہ غلط کہتے ہیں. پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنج تن کی تھی. نبی دا کرانا ہوئے حسن تے حسین ہوئے تے انہاں نا نانا ہوئے. نبی دا کرانا ہوئے حسن حسین ہوئے زینب ہوئے فاطمہ ہوئے تے انہاں دا نانا ہوئے حسن حسین دا تے اصل نال محبت ہے تے اولاد نال ویر ہے باقی سب خیر ہے. اے بڑی حیرت ہے بھائی. ابا جی نال بڑی محبت ہے جی حسن تے دو نواسے نہیں چنگے لگنے. کیوں بھائی؟ نانا چنگا لگنا ہے کیونکہ کلمہ پڑھنے ہو اے مجبوری شاید. کلمہ نہ پڑھو تو مسلمان نہیں تو پھر انجا آکھو بھئی نانے تے کلمہ تا پڑھنے ہے جو مجبوری ہے مسلمان ہونا پہنا ہے انہاں تے کلمہ نہ پڑھا تے مجبوری ہے ورنہ اتھے بھی تسی یہ حساب کرو. بھائی اتھے مکے والے ہمیں تے نہیں منیا نا حسین نے نانیاں نہیں منیا. ابو لہب تکو ابو جہل تکو مشرکین مکہ تکو نہیں منے. کیوں ہے ہوتا اگے اللہ پوچھی اگے صاحب کتاب ہو سی دنیا تو منکر گئے نا تے پھر جڑے لوگ اہل بیت نہیں محبت نہیں رکھنے اے نہیں چنگے لگنے اولاد نہیں چنگی لگنی تے بزرگ چنگے لگنے. اس کا مطلب ہے کہ اتھے مجبوری ہے کلمہ پڑھنے نہیں ورنہ مکے والے والا سلوک ہوئے آپ نال بھی. جی اے میں دس چھوڑا اولاد تو ساں پیاری ہے تے اولاد کملی والے ہمیں پیاری ہے. سمجھ آئی نا؟ فرمایا کہ تسی خیر و
خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تساں تو چنگا ہوئے جڑا سب تو اپنے گھر والیاں نال چنگا ہے. گھر والیاں وقت پایا ہوئے, تلفراٹ پیا ہوئے کرے چاں چاں کرے والے کرنے پہ ہون, کدے یہ کر گیا کدے وہ کر گیا, تے باہر جی بڑے اخلاق تے بہت بڑے پیر صاحب تے بہت بڑے مفتی صاحب تے بہت بڑے علامہ صاحب, تے کار وقت پیا ہوئے کدے حسن اختلف کدے او تانگے کدے اولاد تانگن تیاں تانگن زنانی تانگے محلے والے تانگن برادری ساری تانگے, تے دوسرے واسطے باہر والے واسطے تو چنگا بنیا, گھر والے واسطے پہلے چنگا بننا. اتھے آگ کیوں لائی یا اگی جو گیا. ٹھیک ہے نا, کار آگ لائی یا اگی جو گیا تے باہر چنگا بنیا. حضور فرمایا تساں چنگا ہوئے جڑا سب تو پہلے گھر والیاں نال چنگا ہے. تے انا خیرکم لأہلی, تے نہیں کہ میں صرف تساں حکم دے نا, حکم بھی دے سک میں نبی ہاں, پاوے کام نہ کراں تے حکم دے سکنا تسی کرو, میں اللہ اختیار دیتا ہے, لیکن نہیں میں عمل اسوہ حسنہ ہے میرا. اے نہ کہو جی کملی والا صرف حکم دے گیا تے عمل نہیں کیتا. انا خیرکم لأہلی, تے تساں سارے کولو اپنے گھر والے واسطے چنگا میں ہاں. تے جڑا گھر والے واسطے چنگا ہوئے اے حضور نے پکی حدیث ہے سارے منن, تے سمجھ آئے کہ جڑے گھر والے واسطے چنگا ہوئے تے پھر تیاں نے پتر پونس چنگے لگنے, تے پھر فاطمہ جی تھی ہوئے آن سیدت النساء بعصمت تنہا. میری ایک ربائی مجھے یاد آ گئی, آن سیدت النساء بعصمت تنہا مخدومہ بکائنات مرد و زنہا. ام حسنینو بنت خیر البشرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہ. تے فاطمہ جی تیوں نے پتر ہون تے پھر حسن ہوئے تے ادھر حسین ہوئے تے دوہاں چ حسن بھی ہوئے. ایک حسن ہوئے تے ایک حسین ہوئے تے دوہاں نا مادہ جڑا ہے حسن ہوئے. جڑا ہر تکڑے علی آنکھاں سونا لگے, کیونکہ سونا بندہ جڑا ہوئے نا اسا دشمن بھی تکے تے وہ کم بخت آنا ہوا ڈاڑا سونا پیدا کیتا. حسنہ خوبی ہے دشمن بھی منسی, تے حسن حسینہ تے دشمن بھی مننا ہے انہوں نے حسنہ. تے جڑا نانا ہے انہوں نے محبت نہ کر سی, جڑا انہوں موڑیاں تے چانا ہے, جڑا موڑے تے آ چڑھن تے انہوں سجدیاں لمبا کر چھوڑنا ہے. سجدیاں لمبا کرے کملی والا کہ میرے نواسے ہوتے بیٹھے, حالانکہ تسبیحاں پوریاں ہو گئی ہیں, تے ایک نبی نماز پڑھ رہا ہے, تو میں نہیں پڑھ رہا, نبی اور پھر سردار انبیاء, سرخیل انبیاء, امام الانبیاء, سید الاولین والآخرین, امام المتقین, سید المتواضعین, فخر کائنات, واقف رموز موت و حیات, اصل کائنات, روح کائنات, اصل کائنات, باعث نجات. اتنا بڑا نبی جس نے ایک سجدہ, میں آکھیا نا میرے دادا صاحب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرمایا وشفا تو شفا صحیح پڑھیا, لجپال کرے سی پاس آسان, وشفا تو شفا. ایک سجدہ دے سن جی, ایک سجدہ, پر اللہ سی سر چاہ. اے دنیا دو سجدے دینا رہے, اتھے میں نے سامنے میں ایک سجدہ, ایک سجدہ. میں بھی ایک ہاں, تو بھی ایک ہے, تو سجدہ بھی ایک ہے. تنے جے بھی میں پیدا نہیں کیتا, تنے سجدے دی مثل بھی پیدا نہیں ہوئی جڑی آج تو دے رہے ہیں. تے میں بھی بے مثلا, تیرا سجدہ بھی بے مثلے, تو بھی بے مثلے, اس واسطے سجدہ ایک ہی اسی تھے. چاہ سر چاہ مانگ بنے کو او سجدہ, او نماز,
سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ سجدے پیر اے نواسیاں چو دوئے یا ایک آ گیا کھیڑے تھے چڑھ گئے موڑے تھے سجدہ لمبا ہو گیا ہون تو دس یہ سجدہ اللہ واسطے لمبا کیتا نے یا حسن تے حسین واسطے لمبا کیتا اے تو ماں دس تجھے آنا ہے کہ میں نے سارے سجدے اللہ واسطے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ میرا جینا مرنا نمازاں روزے سارے اللہ واسطے تے حضور تینا تو بڑا کون ہے نمازی تو اج موحد بنے نا وہ بھی خاص کسی وجہ تو کو مجبوری ہے تے انہاں کٹی وچ ملی توحید کٹی وچ نبیاں کٹی وچ ملی ہے توحید تیری توحید گستاخی دے مبنی ہے انہاں دی توحید اللہ دی الوہیت دی برتری دے مبنی ہے جنہ دی کٹی وچ توحید ہے وہ جڑے سجدہ حسن حسین دے آنے دے بعد جڑا لمبا کرنے ہے وہ اللہ واسطے کرنے یا حسن حسین واسطے تو دس میں تانتے سوال کرنا ایک نبی دی نماز ہے اور نبی بھی عیسیٰ موسیٰ نہیں کملی والا سارے دا سردار تسی آنے وہ خیال نہ آوے نماز ہے ادھر ادھر تمام نماز کامل ہونی ہے تے کملی والا نماز پڑھ رہے تے حسن حسین نواسے آگے بہ گئے سجدہ لمبا حدیثاں پڑھو ساریاں حدیثاں لکھ رہی ہیں ساریاں کتاباں موجود ہے تے اگر انہاں نے اس وجہ تو بھائی تو ٹہ نہ پیونا نہ اٹھا بچے چھوٹے تے نماز لمبی کر چھوڑیے اے پھر حسن حسین واسطے لمبی کی تھی نا اللہ واسطے تے لمبی نہ کی تھی نا دس نہ تو میں جڑا نبی معمول کے مطابق سر اٹھائے وہ آج غیر معمولی طور پر لمبا کر رہا ہے اسے تو حسن حسین کے لیے لمبا کر رہا ہے مطلب ہے کہ یا تو تم یہ کہو کہ وہ ان کے لیے نہیں اٹھاتے تھے تو کیوں نہیں اٹھاتے تھے آپ کا عام معمول تھا 3 تسبیح پڑھ کے سر اٹھاتے تھے یہ کھیر رہے ہیں تو حدیثیں کیوں نقل کر رہے ہیں ساری حدیثیں نقل کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ پھر تجھے ماننا پڑے گا کہ نبی کا فعل کوئی فعل ویسے بھی ضائع نہیں ہوتا اللہ کے اشارے اور حکم کے بغیر نہیں ہوتا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ خاص طور پر وہ نماز جس میں عام بندے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ہمتاً مالک کی طرف متوجہ ہو بہتر نماز وہ ہے جس میں غیر اللہ کا خیال تک بھی نہ آئے عام مسلمان کے لیے تو سید الانبیاء کی نماز امام الانبیاء کی نماز کیوں لمبی کی کیوں لمبی کرتے تھے مطلب ہے پھر مانو کہ رسول اللہ کا یہ عمل حسین کے لیے حسن کے لیے نماز میں نماز کو سجدے کو لمبا کرنا یہ بھی داخل عبادت الہی تھا